یہی سیم معاملہ بیویوں کے ساتھ میں آتا ہے. آدمی بڑے بڑے مالدار ہوں گے لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے اپنی بیوی کا کوئی جیب خرچ طے کر رکھا ہے؟ نہیں، جیب خرچ کچھ نہیں ہے. کہیں گے نہیں، کچھ طے نہیں. میں مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی بیوی کا باقاعدہ جیب خرچ فکس کر دیں. مان لیجئے آپ نے جو گھر کے خرچ کے پیسے بندہ دیتا ہے کہ یہ پیسے آپ خرچ رکھو اپنے پاس، گھر کا نظام چلانا، ایک اماؤنٹ تو وہ ہو گیا. لیکن الگ سے جتنی آپ کی گنجائش ہو، 100 روپے کی گنجائش ہے، 500 کی گنجائش ہے، 1000 کی گنجائش ہے، جو آپ کی گنجائش کے حساب سے ہو، آپ 200 روپے 500 روپے کا اس کے نام کے فکس کر دیجئے کہ یہ ہر مہینے تجھے جیب خرچ ملے گا جس کا میں تجھ سے کوئی حساب نہیں دوں گا، تیری مرضی، جہاں چاہے خرچ کر. پتہ ہے اس کا بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک اپنائیت پیدا ہوگی، ایک محبت پیدا ہوگی. ورنہ اسے جب اس کے گھر میں نا اس کے بھائی یا بہن کی شادی آئے گی، سوٹ تو 4 ہی بنانے اور آپ سے کہے گی تو آپ کہیں گے نہیں بھائی 2 بنا لے، بس کام چلا 2 میں. تو وہ کہے گی ٹھیک ہے چلو، جب نہیں چل رہی بات تو نہیں، ٹھیک ہے 2 کر لے گی. آپ سے تو 2 ہو گئے. اب وہ سائڈ سے 2-4 مہینہ پہلے شادی کے آنے سے روزانہ 100 روپے نکالے گی جیب سے آپ کی. آرام سے اس کے بعد 2-2.5 ہزار روپے ہو جائیں گے. وہ اپنے 2 سوٹ کا انتظام اس بلیک منی سے کرے گی. اگر ہم نے یہی معاملہ کیا ہوتا کہ کچھ روپے کہ بھائی یہ تیرے ہیں، ہر مہینے پکڑ، میں یہ نہیں کہہ رہا اتنے طے کرو، یہ آپ خود طے کریں. 50 کی حیثیت ہے 50 کریں، 100 کی ہے 100 روپے دیں، 500 کی ہے 500 دیں، 2000 کی ہے 2000 دیں. لیکن کچھ رقم آپ اس کی کہہ دیں کہ ہر مہینے یہ تیرے ہاتھ میں، اس کا کوئی حساب نہیں، تو اپنے حساب سے ضروریات میں خرچ کر. تو پھر بیوی کی عادت خراب نہیں ہوگی، وہ جیب سے آپ کے پیسے خائر نہیں ہوں گے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں. خواتین اپنے پاس بہت روپیہ اکٹھا کرتی ہیں اسی طرح سے. وہ آپ سب نے جائزہ لیا ہوگا جب نوٹ بندی ہوئی تھی کتنے روپے نکلتے ہیں عورتوں کے پاس. یہ کہاں سے آئے ہیں بھائی؟ بنی اسرائیل والا منّا والسلویٰ تو نازل ہو نہیں رہا کہ آسمان سے وہ اتر رہے ہوں ان کے پاس میں. یہ آ کہاں سے رہے ہیں؟ یہ سب وہی ہیں جو ماشاءاللہ کبھی آپ جیب میں نوٹ بھول گئے، انہوں نے واشنگ مشین میں ڈالتے وقت دیکھا نوٹ نکلا، وہ چپ چاپ رکھ دیا گملے کے نیچے لے جا کے. اب وہ وہاں رکھا ہے، کہیں گدوں کے نیچے، کہیں تکیوں کے غلاف کے اندر، نہ جانے کہاں کہاں محفوظ ہے. یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ صحیح مصرف کو سمجھیں کہ ہمارے پیسے کا صحیح مصرف کیا ہے. اپنے گھر والوں کی ضروریات کا دھیان کریں، غور کریں کہ ہمارے گھر والے غلط عادتوں میں مبتلا نہ ہوں ہماری وجہ سے. فضول خرچی کا میں نہیں کہہ رہا، لیکن جو بنیادی ضروریات ہیں ان کا ضرور دھیان رکھیں کہ کسی کے اندر بھی غلط عادت نہ آنے پائے. اگر ہم اور آپ صحیح طور پہ خرچ کرتے رہیں گے تو غلط کا کوئی مسئلہ